بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بالکل غیر متوقع خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ NA-97 فیصل آباد کے بارے میں اخبار نویسوں کا خیال یہ تھا کہ یہ نشست بھی دان کر دی جائے گی نون لیگ کو، لیکن سپریم کورٹ نے آج فیصلہ کیا جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان صاحب نے، جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ سپریم کورٹ کے جو رپورٹر ہیں ہمارے، ان کے انٹرنا بہت اونچے ہیں اور عام طور پہ ان کے اندازے درست ہوتے ہیں، بہت کم غلط ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ججوں کے مزاج آشنا ہیں۔ تقریباً سب کے سب یہ کہہ رہے تھے کہ گوجرانوالا کی 2 سیٹوں NA-79 NA-81 اور لودھراں کی نشست NA-54 کی طرح یہ بھی نون لیگ کے حوالے کر دی جائے گی، اور یہ بھی کہا بعض اخبار نویسوں نے کہ انہی 2 ججوں نے خصوصی نشستوں پر یعنی اس کا جو فیصلہ آیا 8-5 سے بلکہ 11-5 سے، اس میں انہی نے اختلافی نوٹ لکھا، بلکہ ریاست سے یہ تک کہا کہ وہ یہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دے، حالانکہ وہ تفصیلی فیصلہ آیا ہی نہیں تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ نون لیگ کے امیدوار کی درخواست مسترد کر دی گئی اور سعد اللہ باجوہ PTI کے جو ہیں ان کی نشست برقرار رکھی گئی۔ عدالت نے پوچھا نون لیگ کے درخواست دہندہ سے کہ کیا آپ نے بروقت دوبارہ گنتی کے لیے درخواست دی تھی؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو اور درخواست پیش کی گئی تو اس پہ نہ دستخط تھے اور نہ تاریخ درج تھی، اور اس پہ لطیفہ یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کے نمائندے نے بھی کہا کہ درخواست نہیں دی گئی ہے۔ ایک جج صاحب نے کہا، میرے ذہن میں نہیں کون سے جج صاحب نے کہا کہ RO کیا اس کی تصدیق کر سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ RO نے بھی یہی کہا ہے، تو انہوں نے کہا RO کی کیا مجال تھی کہ اگر وہ درخواست دی ہوتی تو وہ انکار کرتا۔ نون لیگ کے جو امیدوار ہرائے گئے گوجرانوالا میں 10-10 15-15 ہزار ووٹ ہے کہ 16,000 ووٹوں پہ دوہری مہریں لگی ہوئی تھی۔ یہ 2 مہریں جو ہیں یہ ریکارڈ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، یہ PTI کے امیدواروں کے ٹکٹوں پہ کیوں لگتی ہیں؟ وہاں ملتان میں بھی یہی ہوا، وہ ان کی صاحبزادی نے کہا، شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی نے، کہ ہمارے حلقے میں کبھی 4,000 سے زیادہ ووٹ مسترد نہیں ہوئے، اس دفعہ 16,000 کیسے مسترد ہو گئے؟ ظاہر ہے کیسے مسترد ہو گئے۔ PTI کے وکیل فریاد کرتے رہ گئے سپریم کورٹ سے، لیکن وہ گوجرانوالا کی اور لودھراں کی سیٹیں دے دی گئیں۔ اسی بنیاد پر یہ قیاس تھا کہ صرف فیصل آباد کی سیٹ نہیں بلکہ کچھ اور سیٹیں بھی دے دی جائیں گی نون لیگ کو، تاکہ 2/3 اکثریت وہ حاصل کر سکے، انہیں مل جائے اور وہ منمانی کر سکیں، آئین میں ترامیم کر سکیں۔ قاضی صاحب کو مثال کے طور پہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں تو دے دیں۔ ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکے گی، اس کی وجہ سے وہ مبارک ثانی والا فیصلہ بھی ہے جس پہ تحریک تحفظ ختم نبوت نے اچانک بہت بڑا مظاہرہ کر دیا، اور بغیر، ایسا لگتا ہے کہ بظاہر کوئی تیاری تو نہیں تھی، اس کی پہلے سے تو کوئی اطلاع نہیں تھی، اور وہ چڑھ دوڑے اور انہیں کوئی روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا آج کے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ قاضی صاحب بھی، علیمہ خان کا کہنا ایکسٹینشن چاہتے ہیں، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حکومت بھی انہیں ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے، اور اس کا فیصلہ ستمبر میں جا کے ہوگا، ورنہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے، جیسے قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے جاری ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کی کوریج کرنے والے اخبار نویسوں نے لطیف کھوسہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ان کے ایک نائب کو بھی کہا کہ وہ بہت تیاری کے ساتھ آئے تھے، بستر عدالت سے اٹھ کر آئے تھے، اور جج صاحب نے کہا، عدالت نے کہا کہ وہ چاہیں تو بیٹھ کر دلائل دے سکتے ہیں، مگر باہمت کھوسہ نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں،
میں معمول کے مطابق دلائل دوں گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کے ستارے گردش میں ہیں۔ وزارت اعلیٰ سے محرومی کے بعد نواز شریف صاحب روٹھے ہوئے ہیں، مری میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پچھلے دنوں جو میٹنگ انہوں نے کی اس میں اسحاق ڈار صاحب کو بلایا اور صاحبزادی کو بلایا، اپنے بھائی تک کو نہیں بلایا وزیر اعظم کو مشورے کے لیے۔ اور جب وزیر اعظم کو مشورے کے لیے نہیں بلایا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا فرماتے ہیں نواز شریف صاحب کے اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور ایک اور آدمی کا نام بھی لیتے ہیں۔ وہ آدمی کون ہو سکتا ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جانا چاہتے ہیں، اپنے وطن جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان اب ان کا وطن نہیں ہے، ان کے صاحبزادے وہاں ہیں، ان کا کاروبار وہاں ہے۔ آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی اولاد ہوتی ہے، یہاں تو ایک صاحبزادی ہے ان کی، اور بچے تو زیادہ تر وہیں ہیں، اور کاروبار تو وہیں ہے۔ اور تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ بہت سی نئی جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے۔ خود مجھ سے ذاتی طور پر جناب باجوہ نے یہ کہا تھا، جنرل باجوہ نے، کہ 300 جائیدادوں کا سراغ لگایا گیا ہے۔ پھر وہ کیا ہوا؟ پھر وہ خواجہ صاحب بتا چکے ہیں کہ پھر سودا طے پا گیا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ دوسری چونکا دینے والی خبر یہ ہے، اور یہ بھی آؤٹ آف بلو ہے، کہ اس مقروض ترین ملک میں جس کی معیشت ڈوب رہی ہے، جہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا، جہاں $100 بلین کی سرمایہ کاری کے اندازے لگائے گئے تھے، مصدق ملک صاحب نے اس کا پورا حساب بھی بتایا تھا، کویت اتنے کرے گا، اور نہیں کہا تھا کویت اس کے سوا ہے، سعودی عرب کرے گا، امارات والے کریں گے، چین کریں گے، کویت اس کے سوا، قطر کرے گا، اور کویت اس کے سوا ہے، یعنی 100 ارب سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں $10 کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، اور مقامی سرمایہ بھی جو ہے وہ سمٹ سکڑ کر تجوریوں میں پڑا ہے یا ملک سے باہر جا رہا ہے، اور صنعت کار جو بنگلہ دیش گئے تھے وہ اب سعودی عرب کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ اورنج ٹرین خسارے میں آلریڈی جا رہی ہے، اندازہ یہ 10-12 ارب روپے کا خسارہ ہے، فگرز بتاتے تو نہیں ہیں، اور 600 ارب روپے سے اب ایک نئی ٹرین، پرپل ٹرین بنانے کا فیصلہ، نام بھی کمال ہے، اردو میں نام نہیں سوچتا۔ اچھا، لاہور کے نئے ہوائی اڈے سے، اب خیر ایسا کیا نیا بھی وہ رہا ہے، نئے ہوائی اڈے سے یہ پنجاب سیکریٹریٹ تک جائے گی، 200-250 سال پہلے جس کی تعمیر کی تھی رنجیت سنگھ نے۔ یونیورسٹیوں کے لیے اور دوسرے تعلیمی اداروں کے لیے پیسے نہیں ہے، دودھ اور دالوں تک پر ٹیکس لگا، ہر چیز پہ سیلز ٹیکس ہے، ہر چیز پہ، چھوٹے سے چھوٹے دکاندار کو ٹیکس دینا، ٹیکس تو خیر دینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دودھ پہ ٹیکس، ایک طرف سکیم آ رہی ہے بچوں کو دودھ پلائیں گے، دوسری طرف دودھ پہ ٹیکس ہے جو ہر گھر میں روزانہ استعمال ہوتا ہے، اور اتنے ٹیکس ہیں کہ کوئی مثال اس کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کسان برباد ہو گئے، وہ ٹی وی چینلز پہ جو مباحثے ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ 3900 روپے گندم کی قیمت طے ہوئی تھی، مگر 3000 روپے بیچنی پڑی، 3000 روپے نہیں بیچنی پڑی، یہ لوگ شہروں میں رہتے ہیں، میں نے خود 2700 روپے میں بیچی ہے، تھوڑی سی گندم ہماری تو اتنی بہت زیادہ نہیں تھی، وہ 500 من تھی، 2700 کچھ بھی کی تھوڑی سی 3000 روپے میں، باقی 2700 روپے پہ بیچنی پڑی، بوریاں بھی نہیں دی۔ نون لیگ کی جب حکومت ہوتی ہے بوریاں کبھی نہیں ملتی، اس کے لیے ضروری ہے آپ رشوت دیں یا نون لیگ کے کسی مقامی لیڈر سے رابطہ کریں، بوریوں کا بھی خود بندوبست کرنا پڑا، کچھ عرصہ سنبھال کے رکھی، لیکن کتنے دن سنبھال کے رکھ سکتے ہیں؟ دھان کے کاشت کا وقت آ پہنچا تو اس کے لیے ظاہر پیسے چاہیے تھے، تو 2700 روپے بیچنے پڑے، اور آڑتی تو خون پیتا ہے۔ دیکھیے وہ اپنا، ہم لوگ تو خیر آڑتی کے پاس نہیں جاتے، لیکن کسانوں کی اکثریت اس کے پاس جاتی ہے، وہ کرم کش ادویات اور کھاد اور بیج سب زائد قیمت پر دیتا ہے، اور فصل کم قیمت پر خریدتا ہے، ایک طرح کا سودی نظام ہے، اور کبھی اس میں بات ہی نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں یہ سودی نظام سے چھٹکارا دلا دیا گیا، مطلب قصور کے 6 دیہات میں اخوت نے میاں عمر محمود کی مدد سے
لوگوں کو غیر سودی قرضے دیے ہیں، اس کے لیے غالباً 6 کروڑ روپے کی رقم مختص کی تھی، چھوٹے کسانوں کے لیے جن کی زمین 2.5 ایکڑ تک ہے۔ پیداوار 80% سے 120% تک بڑھ گئی ہے۔ میں خود گیا ان دیہات میں، اس کی گلیاں لاہور کی سڑکوں سے زیادہ صاف ہیں، اور سب معاملات مقامی طور پر لوگ چلاتے ہیں۔ سکول بنا دیا انہوں نے، میاں عمر محمود نے، اور بڑا اچھا، میں اسکول میں گیا، بڑا اچھا نظام ہے، اور بہت ہی اس دن کھیلوں کا دن تھا اور بڑا ڈسپلن تھا، بچیوں کا حصہ الگ ہے، بچوں کا الگ ہے۔ اور وہاں سرکاری اسکول میں بھی میں گیا، ویران پڑا تھا، ویران۔ اور جو ہے لٹریسی ریٹ وہاں 100% کے قریب جا پہنچا، اگر 100% نہیں ہے تو 80-85%، بچے 80-90% تو ضرور ہے، اور بچیاں پڑھ لکھ گئی ہیں، اور کوئی نرس کی جاب کر رہی ہے، کوئی اسکول میں پڑھا رہی ہے کچھ، اور 100% قرض وصول ہوتا ہے۔ ایک واقعہ علم میں لایا گیا، مسجد میں میٹنگز ہوتی ہیں، معاملات ان کے حوالے کر دیے گئے، 2 نوجوان وہاں بٹھا دیے گئے ہیں جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں، انہیں کھاد اور بیج اور پیسٹیسائڈز وہ اپنا خرید کر فراہم کی جاتی ہیں، جو کہ بلک میں خریدی جاتی ہیں۔ ہمارے دوست رانا نذیر نے بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ کسانوں کو وہ پتوں کے گاؤں میں، پتوں کے نہیں، وہ ایک گاؤں میں ان کی زمین ہے، اور انہوں نے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو لوگ ووٹ کیوں دیتے، آپ یہاں پڑے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور بیج اور کھاد اور جس چیز کی انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ خرید کے انہیں دے دیتے ہیں جب بلک میں خریدتے ہیں۔ اور انہوں نے بھی یہ بتایا کہ پیداوار 100% بڑھی، 100% پیداوار بڑھ سکتی ہے اگر پیسٹیسائڈز خالص ہوں، بر وقت مہیا کی جائیں، بیج اچھا۔ بیج کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، پرپل ٹرین کے لیے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ 600 ارب روپے کے اگر غیر سودی قرضے کسانوں کو دے دی جائیں جو واپس ملیں گے، جس پہ کوئی خسارہ نہیں ہوگا، چھوٹا کسان ہمیشہ بر وقت ادائیگی کرتا ہے۔ یہ 40-45 برس پہلے تجربہ کیا گیا تھا، دیہات میں زرعی ترقیاتی بینک نے دیہات میں قرض دیے تھے ترکھانوں کو اور دوسرے کاریگروں کو، حجاموں کو، 100% پیسے واپس ہوئے تھے، اور اخوت کے تو ہوتے ہیں 100% واپس۔ شریف خاندان کو قرضے لینے کا ہوکا ہے اور بڑے بڑے منصوبے بنانے کا۔ سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ میرا اندازہ چین سے آئے گا، اور چین کے کمرشل بینکوں سے آئے گا اگر یہ منصوبہ پروان چڑھتا ہے، اور ان کی شرح سود جو ہے وہ مغربی بینکوں سے زیادہ ہے، اور یہ اس طرح کا قرضہ نہیں ہے جیسا آپ کو IMF سے ملتا ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں کا خیال تو یہ ہے کہ یہ محض شعبدہ بازی ہے، الیکشن کی بو سونگ کر اتنے بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کے حالات ایسے کسی منصوبے کے لیے سازگار ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، وہ بھی اورنج ٹرین بھی قوانین کی خلاف ورزی کر کے بنائی گئی تھی، اس کو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ورنہ مرکز سے اجازت لینی پڑتی، اور پنجاب حکومت کو کیا کام ہے یہ فیصلہ کرنا؟ یہ منصوبہ بندی کمیشن کس لیے ہے؟ اور پنجاب میں بھی ہے، اپنا اس کا نام کوئی دوسرا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بہتر سواری کی بہتر سہولتیں مہیا کرنی تھی تو 2-3 ارب روپے خرچ کرتے اور 200-300 بسیں خرید لیتے، 200-300-400 جتنے بھی آ سکتے ہیں، اب معلوم نہیں بس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ شعبدہ بازی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی یہ الیکشن کا انہیں اندیشہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ 2 ماہ کے لیے بجلی کے بلوں میں رعایت بھی اسی لیے دی گئی ہے، اور اگر الیکشن ہوئے، فرض کیجئے الیکشن ہوتے ہیں تو 1 ماہ کے لیے اور بھی رعایت دے سکتے ہیں۔ یہ 2 اہم خبریں تھیں۔ ایک کل غلطی ہو گئی، اس کی میں تصحیح کر دوں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لگ بھگ 17% کیسوں کا فیصلہ ہوا ہے جو درخواستیں دی گئی ہیں الیکشن ٹریبونلز کو، تو فافن کی رپورٹ آ گئی ہے۔ یہ 377 درخواستیں ہیں، ان میں سے صرف 25 کا فیصلہ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے 17%، یہ کوئی 6-7% بنتی ہیں۔ تو فافن کی رپورٹ سے واضح ہوا
کہ یہ تو مطلب لٹکتا رہے گا 5 برس تک معاملہ. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. آپ کا بہت بہت شکریہ.